کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ مر جاتا ہے اور اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. مرتے دم تک جو اعمال اس نے اپنے نامہ اعمال میں داخل کر دیے وہ تو اس کے ہو گئے اور انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا اگر اخلاص کے ساتھ کیے ہیں. لیکن مرنے کے بعد اگر وہ کوئی چاہے کہ میں ایک نیکی کا اضافہ کر لوں اس کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ اعمال جن پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے وہ مرتے دم پر ہی ختم ہو جاتے ہیں. اب کوئی عیسائی ثواب کر دے، کوئی اللہ کا بندہ اس کے حق میں دعا کر دے، کوئی ثواب پہنچا دے تو اس کا احسان ہے. لیکن کوئی کسی کو مجبور بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی تم میرے مرنے کے بعد ضرور مجھے عیسائی ثواب کیا کرو، اور نہ ہر آدمی کرتا ہے. لہذا عمل تو جو کچھ ہے وہ یہی مرنے سے پہلے پہلے کرنے کا اہتمام کرنا ہے. اس لیے ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے اس رمضان کے مہینے میں بھی، تراویح میں بھی، روزوں میں بھی، صدقہ خیرات میں بھی، کہ کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے جا کر اب حسرت کر رہے ہیں کہ کاش ہم نے ایک رمضان اور پا لیا ہوتا اور ایک رمضان کے اندر ہمیں بہت سے ثواب کے کام کرنے کا موقع ملا. لیکن وہ اپنی حسرت پوری نہیں کر سکتے. اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم زندہ ہیں. رمضان کے مہینے میں اللہ نے روزہ رکھنے کی قدرت بھی دی ہے، اللہ نے تراویح پڑھنے کی بھی دے رکھی ہے، کوئی فوراً صدقہ خیرات کرنے کی بھی دے رکھی ہے. پہلے تو اس کا شکر رکھ کہ اس نے یہ نعمت ہمیں عطا فرما دی. پھر اس کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھنا اور اس مہینے کو گزارنے کے لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان کو ہر آن مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایک لمحے کی قدر کرنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ شروع ہونے سے پہلے یعنی شعبان کے آخری زمان صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا تھا اور پہلے سے صحابہ کرام کو آگاہ کیا تھا کہ ایک عظیم مہینہ تمہارے اوپر سایہ ڈالنے والا ہے، اور پھر اس کے کچھ فضائل بیان فرمائے تھے. وہ ایک فضیلت ایسی ہے کہ ہمارے لیے وہ حرز جان بنانے کے لائق ہے. ان میں سے دو تین کا مختصر بیان اس وقت کرتا ہوں. پہلے سب سے پہلا لفظ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے لیے استعمال فرمایا وہ یہ کہ ہوا شہر الصبر، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کا مہینہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اپنے ہر مسلمان بندے کو صبر کی ٹریننگ دیتے ہیں، صبر کی تربیت دیتے ہیں. صبر بڑی عظیم عبادت ہے. ہم اردو میں صبر کو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر کسی کے اوپر کوئی مشکل آ گئی یا کوئی اس کو تکلیف پیش آ گئی تو اس پر بابیلا نہیں کرتا، کہتے میں صبر کر لیا. لیکن قرآن کریم کی اصطلاح کا صبر بہت عظیم ایک مفہوم رکھتا ہے. وہ ہے
اگر مختصر لفظوں میں کہوں تو اس کے معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا. صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا. یہ انسان کا جو نفس ہے جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس میں پتہ نہیں کیا کیا خواہشات جنم لیتی ہیں، کیا کیا منصوبے بنتے ہیں، کیا کیا تمنائیں آرزویں ہوتی ہیں. یہ انسان کا نفس جو ہے یہ اس کو سیدھا چلنے کے بجائے کبھی دائیں بائیں ہٹانے پر آمادہ کرتا رہتا ہے، اور کبھی اس کے دل میں خواہش پیدا کرتا ہے گناہ گناہ کر لو، کبھی کہتا ہے گناہ گناہ کر لو، کبھی کہتے ہیں یہ اس میں تمہیں مزہ آ جائے گا، تمہارے پیسے بڑھ جائیں گے اور تمہاری دولت میں اضافہ ہو جائے گا. یہ سبق پڑھاتا رہتا ہے انسان کو ہر اپنی زندگی کے ہر ڈبے میں. مثلا گھر میں دیکھو فلاں شاندار منظر سامنے دیکھو مزہ آئے گا. فلاں مجلس میں لوگ بڑے گپے ہانکتے ہیں اور اس کے اندر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے قصے سناتے ہیں، ایسے مزیدار جملے کستے ہیں، ایسے کارٹون بناتے ہیں کہ دیکھ دیکھ کے مزہ آتا ہے. وہ کر لو، اپنا وقت بہترین کام میں استعمال کرو کہ وہ فلمیں دیکھو، وہ کارٹون دیکھو، وہ ایسے کام دیکھو کہ جس سے تمہارے دل کو حل حاصل ہو، مزہ آئے. نفس انسان کو لے جا رہا ہے ادھر. اب اس نفس کی بات کو موڑ کر، اس کی لگام ڈال کر اس کو سیدھے راستے پر رکھنا کہ ارے بھائی یہ مزہ تو چند لمحوں کا ہے، اس کے نتیجے میں جو آپ کے انگارے ملیں گے وہ کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوں گے. یہ سوچ کر اپنے دھیان کو، اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو موڑ دینا حلال کی طرف، یہ صبر ہے. تو صبر کے معنی ہے کہ ہمارا نفس جو ہے نا وہ شریر ہے، بچے کی طرح، اور وہ غلط غلط کاموں پر ہمیں آمادہ کرتا رہتا ہے. غلطی کر لو مزہ آ جائے گا، یہ کر لو مزہ آ جائے گا، یہ کر لو مزہ آ جائے گا. کہیں سے حرام دولت آ رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے یار، آج کل ویسے ہی مہنگائی ہے تو اگر 1000 روپے بھی مجھے کوئی دے رہا ہے رشوت کے طور پر تو میرا کام چل جائے گا. تو نفس جو ہے وہ انسان کو ادھر ادھر بھٹکاتا رہتا ہے. اب ادھر ادھر اس کے بھٹکنے سے اپنے آپ کو قابو میں کرنا، اس کا نام ہے صبر. اور یہ صبر ایک معرکہ ہے جو انسان کو بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک درپیش رہتا ہے، رہے گا. یہ معرکہ سر کرنا ہے. اسی معرکے کو سر کرنے کا نام زندگی ہے، اور اسی کا نام اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے. صبر کرنا. لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اے اللہ مجھے بہت صبر کرنے والا بنا دے اور بہت شکر کرنے والا. وہ ذات جو سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے لیے کیا چاہ رہے ہیں؟ میں صبور بن جاؤں، بہت صبر کرنے والا. تو صبر ایک ایسی نعمت ہے، اور خوب سمجھ لو
جنت جو ہے وہ صبر ہی کا نتیجہ ہے. آپ نے ایک جملہ بچپن سے سنا ہوگا, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے نا. یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے کیا؟ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. صبر اگر عربی زبان میں ایک کڑوی گھاس کو بھی کہتے ہیں. عربی زبان میں ایک کڑوی, جیسے ہمارے اردو میں ایلوا ہوتا ہے نا, ایلوا کڑوا ہوتا ہے, ایلوا, اس کو بھی عربی زبان میں صبر کہتے ہیں. تو اس ایلوا ہوتا تو ہے کڑوا, لیکن اگر کسی بیماری میں جہاں اس کی ضرورت ہے اس کو کھا لیا جائے تو پھر اس سے شفا حاصل ہو جاتی ہے. تو ہمارے اردو میں یہ محاورہ مشہور ہو گیا کہ صبر کا پھل میٹھا. یعنی اگر صبر کر کے تم نے کوئی ایسی چیز کھا لی جو کڑوی تھی, ایلوے جیسی, اور اس کڑوی چیز کو کھانے ہی پر اپنے آپ کو آمادہ کر دیا, تو آخر میں جا کے پھل ملے گا میٹھا. قرآن بھی یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ جتنا صبر زیادہ کرو گے اتنے ہی اعلیٰ ترین جنت کے مستحق ہو. قرآن کیا کہتا ہے, جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے صبر کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرمائے گا. اور جب جنت میں مسلمان داخل ہو رہے ہوں گے, قرآن کریم فرماتے ہیں جب جنت میں مسلمان داخل ہو رہے ہوں گے, اس وقت جو جنت کے دربان ہیں وہ جو بندوں کا خیر مقدم کریں گے وہ کس الفاظ سے کریں گے؟ قرآن کا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. وہ کہیں گے سلامتی ہو تم پر. جنت میں داخل ہو رہا ہے مسلمان, دربان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہوا ہے اس کا استقبال کرنے کے لیے, تو وہ اس کو استقبال کس طرح کرے گا کہ سلام علیکم, سلامتی ہو تم پر, بما صبرتم, کیوں سلامتی ہو؟ اس صبر کی وجہ سے جو تم نے دنیا میں کیا تھا. فنعم عقبی الدار. اب اس صبر کا جو انجام تمہیں مل رہا ہے بہترین انجام ہے جس میں تم داخل ہو رہے ہو. فنعم عقبی الدار. ایک جگہ نہیں, جگہ جگہ قرآن کریم نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. ان کو جو جنت کے بالاخے ملیں گے, بالاخانے ملیں گے, وہ صبر کی وجہ سے ملیں گے. تو صبر ایسی چیز ہے کہ جس کی ہمیں مرتے دم تک ضرورت رہتی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو, اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکیں. غصہ زیادہ نہ